یہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لیے. کیا کیا حضور نے؟ اونچی فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں. سب کہیں رضی اللہ عنہم. ان کی خاص طور پر نام لے دیا. ویسے اس میں سارے ہی اہل بیت شامل، مگر ان کا خاص طور پر نام لے دیا تو پتہ چلا ان کے لیے خالص محبت ہر مسلمان پر لازم ہے. میں نے کیا لفظ کہا؟ کیا کہا؟ لازم کا گنجائش نہیں ہے کہ مرضی ہے سوچ لینا، نہیں، لازم ہے. کیا ہے؟ اب پتہ چلا ایمان مکمل نہیں ہوگا اگر ان کی محبت نہیں ہوگی. ایمان مکمل نہیں ہوگا. اچھا، اب آپ کو ایک لفظ کا معنی سمجھانا ہے، ذرا وہ سمجھ لیں. آپ نماز میں پڑھتے ہیں درود اللہم صلی علی سیدنا محمد. سیدنا ضرور پڑھا کرو، صرف اللہم صلی علی محمد نہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یہ لفظ آل کا معنی کیا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہاں سے آواز آئی اولاد، اور کوئی گھر والے، اور چلیں اولاد گھر والے. تیسرا لفظ میرے کان میں نہیں پہنچا، یہی سنا. توجہ، اگر اولاد والے مراد ہیں اولاد، تو آل فرعون کا کیا مطلب ہوگا؟ فرعون کی تو اولاد نہیں تھی. قرآن میں آل فرعون کا لفظ ہے، اور فرعون کی اولاد وہ اس لائق ہی نہیں تھا میڈیکلی طور پر کہ اس کی اولاد ہوتی. تو اللہ آل فرعون فرما رہا ہے تو اس کی اولاد نہیں. تو آل کے معنی صرف اولاد، اولاد بھی ہے مگر صرف اولاد نہیں. سچے ماننے والے کو بھی آل کہتے ہیں. جو کامل متبع سچا پیروکار، اس کو بھی آل کہتے ہیں. قرآن سے ثابت ہے. تو جب یہ درود بھیجتے ہو نا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، تو یہ صرف اولاد پر نہیں ہوتا، حضور کے ہر غلام پر ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ بھی ایک مسئلہ اس لیے بتانا تھا کہ ذہن میں رہے. لیکن بدر جائے اولا، بدر جائے اولا کا مطلب خاص طور پر نبی پاک کی اولاد. اب سنیں اہل بیت کن کو کہتے ہیں. لفظ اہل بیت کے معنی گھر والے، بیت گھر کو کہتے ہیں، اہل والے کو، اہل بیت سے مراد گھر والے. اہل بیت نبوت کون کون ہیں؟ شاید سنا ہو، نہیں سنا تو سن لو. سب سے پہلے نبی کی بیویاں، سب سے پہلے نبی کی، اس کے بعد نبی کی اولاد، حضور کے بیٹے اور بیٹیاں. نبی پاک کی 7 اولادیں ہیں. کتنی؟ 3 بیٹے 4 بیٹی، 7 اولادیں. تو سب سے پہلے بیویاں اور پھر اولاد. اب آل بیت کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے. حضرت علی کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، اور حارث بن عبد المطلب، یہ سارے جتنے ہیں ان کو بھی نبی کے گھر والوں میں لیا جاتا ہے. توجہ، اب خاص اہل بیت کا نبی پاک نے نام لے دیا. حضور نے جب خاص طور پر لے دیا،
اب میرا ایک سوال، حیدرآباد میں سخی کے دربار پہ آنے والوں، حضرت علی اہل بیت میں بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، حضرت فاطمہ بیٹی بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں، حضرت زینب بیٹی بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں، حضرت رقیہ بیٹی بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں، حضرت ام کلثوم بیٹی بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں، حضرت امام حسن نواسے بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، حضرت امام حسین نواسے بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ تو اب جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ ان سب کو کیا کریں گے؟ جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ ان کو کیا کریں گے؟ نبی کی ساری بیویاں صحابی، نبی کی ساری بیٹیاں صحابی، نبی کے یہ دونوں نواسے صحابی۔ تو کہیں گے نہیں جی ہم تو صرف 3 صحابہ کو مانتے، اس کے علاوہ نہیں مانتے، تو ان کو کیا کرو گے؟ اور جو ان کو نہیں مانے وہ اپنا ایمان ثابت کرے گا؟ اونچی میرے نبی کی نسبتوں میں سے کسی نسبت کو چھوڑ دو گے تم الگ ہو جاؤ گے، پھر تم مسلمانوں کے دائرے میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اب سنیں، کچھ لوگ کہتے ہیں گھر والے اور کچھ کہتے ہیں در والے۔ در سے مراد وہ صحابہ کو لیتے ہیں، گھر سے مراد اہل بیت کو لیتے ہیں۔ تو گھر نہیں ہوگا تو در نہیں ہوگا، جہاں در نہیں ہے وہ گھر نہیں ہے۔ دروازے کے دیکھا ہے، اگر دروازے کو کہو گے تو دروازہ کہاں ہوگا؟ گھر میں ہی ہوگا۔ تو یہ دونوں اکٹھے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی الگ کر سکتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ نجوم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں۔ اپنے اہل بیت کے لیے فرمایا مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں۔ اب جو لوگ کشتی پہ سفر کرتے ہیں، کشتی میں بیٹھ کے تاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جو تاروں سے رہنمائی حاصل نہ کرے وہ بھی منزل کو نہیں پہنچتا، جو کشتی میں نہ بیٹھے وہ بھی سفر نہیں کر سکتا، منزل کو نہیں پہنچتا۔ کیا مطلب؟ نہ صحابہ کا دامن چھوڑ سکتے ہیں، نہ اہل بیت کا دامن چھوڑ سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان سیدنا صفی عبد الوہاب شاہ جیلانی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے۔ اونچی اعلیٰ حضرت سلام پیش کر رہے ہیں ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اب سنیں، ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک، الف سے یہ تک ہی ہے نا سارے بولو، ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک نبی کا ہر صحابی سچا، میرے نبی کا ہر صحابی سچا۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت میمونہ تک میرے نبی کی ہر بیوی سچی ہے، میرے نبی کی 7 اولادیں سچی ہیں، میرے نبی کی ہر نسبت سچی ہے۔ ہم تو مدینے کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ مومن کہتا ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں، نثار مدینہ۔ لوگوں نے کہا جی مولانا
صاحب یہ جو مسجد نبوی میں صفائی پہلے ہاتھ سے ہوتی تھی اب مشینیں آ گئی، یہ تو باہر صاف کرتے، اندر روزے کی صفائی کون کرتا ہے؟ میں نے کہا 70,000 صبح آتے ہیں، شام تک رہتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اگلی صبح تک رہتے ہیں۔ حسن رضا کیا فرماتے ہیں؟ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ بات اتنی ہی سنانی تھی مگر اسناد شریف کا جو آخری شعر ہے میں اپنی نیت سے پڑھتا ہوں، آپ اپنی نیت سے پڑھ لیجیے۔ ایک تمنا کی ہے انہوں نے بڑی پیاری، وہ کہتے ہیں میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، پس مرگ کر دے غبار مدینہ۔ ہم کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے، خاک سے۔ تو کہتے ہیں یہ جو میرا جسم ہے خاکی مرنے کے بعد برباد نہ جائے، یا اللہ اس کو غبار مدینہ بنا دے، اس میں مکس ہو جائے۔ تو ہم تو مدینے کی مٹی سے بھی پیار کرتے ہیں، تو نبی کی آل اور نبی کے اصحاب سے کیوں نہیں کریں گے؟ جو ان میں سے کسی کی بے ادبی کرے، جو ان میں سے کسی کی گستاخی کرے، ان کے بارے میں ہلکی بات کرے، ہم اس سے بیزار، ہم اس سے بیزار، ہمیں وہ کسی آنکھ بھا سکتا نہیں، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ حضرت عثمان غنی صحابی ہیں، ایک شخص تھا ان کے بارے میں ذرا اچھے خیالات نہیں رکھتا تھا، حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، میں اس کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اندازہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے حوالے سے یہ بات کسی نے ان سے پوچھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ؟ پوچھ کس سے رہے ہیں؟ جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم امیر المومنین فی الحدیث، ان سے پوچھا جا رہا ہے عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ؟ تو جواب دینے والے نے کہا جب حضرت امیر معاویہ جہاد کے لیے جاتے تھے، جس جانور پر اس کی ناک میں جو گرد جمع ہو جاتی تھی وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ اور ہم لگ گئے فیتا لے کے ناپنے۔ سنو، میں فیصلہ بھی کروں گا، فضائل میں جو حضرت علی کی شان ہے اس کا امیر معاویہ سے کوئی تقابل، حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی کی شان سے کوئی تقابل، حضرت علی کی شان بہت بلند ہے، مگر حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مجھے ان کے بارے میں کوئی بھی نامناسب بات، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے نبی کے سارے صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ حسنہ سوء کی ضد ہے، حسنہ سے مراد مفسرین نے جنت بیان کیا ہے۔ اللہ بھیجے جنت میں اور میں کہوں جی مجھے پسند نہیں تو میں ہوتا کون ہوں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہم نے کسی کی بے ادبی کرنی نہیں، اور جو بے ادبی کرے اس کو برداشت کرنا نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، کوئی واسطہ نہیں ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہم اپنے دین کے مطابق فتویٰ دیں گے۔ جو اہل بیت، جو صحابہ کا گستاخ ہے اس کا ایمان درست ہے، جو مانتا ہے زور سے کہ اس کا ایمان درست نہیں ہے، بات ہے۔ سنیوں کو شک نہیں ہونا چاہیے۔
سنی اور شک یہ دو الگ باتیں. شک ہے تو سنی نہیں, سنی ہے تو ہمیں نہ صحابہ میں شک ہے نہ اہل بیت میں شک ہے. آئیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ تو بہت اونچی بات ہے نا. صحابیوں کے بارے میں تو شبہ نہیں, میں کہوں گا ہر سچا امتی, ہر سچا امتی رائے. کوئی فتویٰ میرے خلاف دیکھتا ہوں کون آتا ہے. صحابہ کی تو بڑی شان ہے, صحابہ کی تو بڑی شان ہے. ہر سچا امتی. اور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے دوزخ سے پوچھا تیرے اندر کوئی میرا مرید, تو دوزخ نے کہا آپ کے مرید کا یہاں کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا نا پھیلتی جائے گی. اب آپ کو ایک دو باتیں سناؤں اور پھر کچھ واقعات جو اصل میں حاجی صاحب کی آرزو ہے وہ بتانی ہے. واہ واہ. صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہیں کہ جو الگ کرے گا خود الگ ہو جائے گا. وہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ جو توڑے گا خود ٹوٹ جائے گا, ان کا تعلق توڑ سکتا نہیں. کیوں؟ ان کو جوڑا ہے نبی نے. ان کو کس نے جوڑا ہے؟ نبی نے. جو توڑے گا خود ہی ٹوٹے گا. نبی کا جوڑا ہوا کوئی توڑ سکتا. اتنی بات ہی سمجھدار کے لیے کافی. آگے سنیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت فرق کیا ہے؟ ایک نبی پاک کا خون ہے, ایک نبی پاک کا ایک نبی پاک کا دوسرے اس خون کے جانثار ہیں, فدائی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ سوچتے جائیں گے تو آپ کو محبت کی راہیں ملتی جائیں گی. جنگ احد کے موقع پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا, دانت مبارک کا کنارہ شہید ہوا, خود لوہے کی جو وہ رنگ تھی اس کی کڑیاں رخساروں میں چبھ گئی, خون نکل رہا ہے. پورا واقعہ نہیں سنانا, بات سنانی ہے, دھیان سے سنیے گا. خون نکل رہا ہے. ایک صحابی حضرت مالک بن سنان یا مالک بن سنان, دونوں طرح پڑھا جاتا ہے, آگے آئے. بھائی مسجد میں بیٹھے ہو, اپنے فون کی رنگ ٹون بند کرو, ڈرو اللہ سے, ڈرو اللہ سے, خدا کے لیے ڈرو. مسجد میں آنے سے پہلے رنگ ٹون بند کیا کرو. وہ صحابی آگے آئے جنہوں نے 1976 سے پہلے مدینہ دیکھا ہے. ان کو میں یاد دلاؤں گا. مسجد نبوی کا دایاں دروازہ باب السلام, اس سے جب باہر نکلتے تھے تو 3 گنبد تھے. ایک حضور کے والد ماجد کی قبر پر, ایک حضرت عکاشہ کی قبر پر, اور ایک حضرت مالک بن سنان کی قبر پر. پھر اس کے بعد ان تینوں کے جسم نکالے گئے اور بقی شریف میں 1400 سال کے بعد صحیح سالم بدن سنیں, توجہ سے سنیں. یہ حضرت مالک بن سنان نبی پاک کے قریب ہے. یہ جو خون نکل رہا ہے میں بند کر دوں. حضور نے نہیں پوچھا کہ تو لائسنس یافتہ ڈاکٹر ہے, MBBS میاں بیوی بچوں سے FRCP, تیرے پاس کوئی ڈگری ہے, لائسنس ہے, کوئی ڈپلوما نہیں. حضور نے یہ بھی پوچھا تو نے طبابت جس کو حکمت کہتے ہیں سیکھی نہیں. حضور نے پوچھا کیسے بند کرے گا, اس نے کہا بس اجازت دیجیے, اب اجازت دیجیے. میرے آقا دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں, رب کی عطا سے حضور نے اجازت دے دی. وہ آگے بڑھے اور حضور کا ہونٹ اپنے منہ میں لے کے چوسنا شروع کر دیا.
جن کو ایسی شان ملی ہو ان کے بارے میں کوئی ہلکی بات کرے گوارا ہوگی نہیں. چوسنا شروع کر دیا. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جہاں سے خون نکلے اس جگہ کو دبایا جائے تو خون رک جاتا ہے. انہوں نے اتنا چوسا کہ وہ جگہ سفید ہو گئی اور وہ سارا خون ان کے منہ میں آ گیا. حضور نے فرمایا تھوک دے. وہ گھونٹ بھر گئے. وہ آج کا کوئی ہوتا تو فتویٰ لگ جانا. اس نے فوراً ان اللہ حرم علیکم المیتۃ والدم. دم کہتے ہیں خون کو. خون حرام ہے تو پی گیا. فوراً فتویٰ لگ رہا تھا اگرچہ چونکہ چنانچہ مگرچہ ثابت ہوا کہ فوراً فتویٰ دے دینا تھا. آج کے مفتی شرک نے وہ گھونٹ بھر گئے. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ فوراً جاؤ اپنے پیٹ کی صفائی کرواؤ. خون میں جراثیم ہوتے ہیں, دیکھنا تمہاری طبیعت نہ بگڑ جائے. میرے نبی نے ایسا نہیں کہا. سننا چاہتے ہیں کیا کہا؟ اسائس کبریٰ میں امام سیوطی لکھتے ہیں حضور نے فرمایا من اراد ان ینظر رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا. تم میں سے کوئی زمین پر جنتی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, اعلان سیدنا صفی عبد الوہاب شاہ جیلانی, تاجدار ختم نبوت. تم میں سے کوئی اگر کسی جنتی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے نا اس کو دیکھ لو. کیوں؟ اس میں میرا خون چلا گیا. اس میں میرا خون چلا گیا. اب اس کو آگ چھو سکتی نہیں. جنتی گارنٹیڈ. دیکھ لو اس کو کیونکہ اس میں خون. حیدرآباد والوں جس میں خون چلا جائے جب وہ جنتی تو جو بنے خون سے جو ہے نبی کا خون. جو ان پر شبہ کرے گا بولو ایمان والا رہے گا. چلو ایک مسئلہ اور کر دوں. جو نبی کا خون ہے ان کی شان سن لی. خود نبی جن کا خون ہے. نبی کے والدین کریم ہیں. ایک صاحب نے لکھا, بڑا ان کو شوق ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہلانے کا. نبی کے ماں باپ مسلمان نہیں. انہوں نے جو لفظ لکھا وہ میں نہیں بول رہا کیونکہ وہ میں بولنا نہیں چاہتا. انہوں نے مسلمان نہیں. میں نے کہا اگر وہ مسلمان نہیں تو کدھر سے مسلمان؟ وہ صرف مسلمان ہی نہیں مسلمانوں کے سردار ہیں. انہی کے صدقے میرے تمہارے ماں باپ بخشے جائیں گے. جس میں خون چلا گیا جب وہ جنتی ہے تو جو نبی کا خون ہے. حضور نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو جہنم سے دور رکھے. اور کوکب نورانی اکاڑوی اعلان کر رہا ہے اپنی طرف سے نہیں, نبی کے اعلان کو آپ تک پہنچا رہا ہے. جو نبی کی سچی اولاد صحیح عقیدے والی دوزخ میں نہیں جائے گی. دوزخ میں شرط کیا ہے؟ اصلی سید ہو, اصلی نسلی, فصلی نہ ہو. 1947 کے بعد نہ بنا ہو. وہ جی شجرہ مہان ہے کہ کیونکہ سید دو طرح کے ہوتے ہیں. سید دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں خاندانی اور ایک ہوتے ہیں جاپانی. یہ بیٹے سید محمد علی شاہ صاحب مجھے نہیں پتا کب سے ان کا خاندان چلا آ رہا, کہاں سے ان کی نسبت, لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ یہ واقعی سید ہے. کیوں دے سکتا ہوں؟ کیونکہ میرے سامنے بنے. تو میرے سامنے بنے.
کب سید بنایا پتہ ہے؟ جو نبی کا اولاد نہیں اور خود کو سید کہتا ہے، نبی کی اولاد کہلاتا ہے، وہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے۔ اس کو کوئی عزت نہیں، دنیا میں 4 پیسے مل جائیں گے اور کچھ ملنے والا وہ معمولی بات نہیں ہے، یہ میرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون، ان کی اولاد، ساری دنیا میں قانون ہے اولاد بیٹے سے چلتی ہے، اولاد بیٹے سے چلتی ہے، یہ قانون ہے قدرت کا بنایا ہوا، مگر صرف میرے نبی پاک کی خصوصیت ان کی اولاد ان کی بیٹی سے چلی۔ اب امام حسن حسین کے باپ حضرت علی ہیں، کوئی شبہ نہیں، وہی باپ ہے، مگر حضرت فاطمہ سے نسب جائے گا نبی کی طرف۔ نسب کدھر جائے گا؟ کدھر جائے گا؟ کیونکہ حضور نے خود فرما دیا یہ میرے بیٹے ہیں۔ حضور نے سید کا لفظ بھی حضرت امام حسن کو گود میں بٹھا کے کہا، ان ابنی ھذا سید، بخاری میں حدیث موجود، میرا یہ بیٹا سید، سید کے معنی سردار ہے۔ حضور نے خود کہا، بیٹا بھی کہا، سید بھی کہا، تو یہ حسنین کریمین، امام حسن امام حسین، یہ 2 شہزادے ہیں، ان کی اولاد میرے نبی کی اولاد ہے۔ میرے نبی پاک کے 3 بیٹے، پہلے بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا عبداللہ جس کو طیب و طاہر بھی کہتے ہیں، تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم، ٹھیک ہے؟ مگر یہ تینوں کم عمری میں، کم سنی میں وفات پا گئے۔ کم سنی میں، جس کو چھوٹی عمر کہتے ہیں، وہ چھوٹے نہیں تھے، وہ نبی کے بیٹے تھے تو چھوٹے کہاں سے ہوئے؟ نبی کی ہر چیز بڑی ہے۔ چھوٹی عمر میں، کم سنی میں وفات پا گئے۔ کیوں؟ علماء لکھتے ہیں کہ پہلے نبیوں کی اولاد بھی نبی ہوئی۔ اگر حضور کے بیٹے زندہ رہتے اور نبی نہ ہوتے تو دوسرے اعتراض کرتے، اللہ نے نبی کے بیٹے لے لیے کیونکہ نبی آخری نبی ہے۔ تو حضور کی اولاد چلی حسنین کریمین سے، تو اب ان کی اولاد کو اولاد نبی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اولاد نبی ہے، یہ نبی کا خون ہے۔ ان کے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نسب جائے گا تو حضرت فاطمہ سے کس طرف جائے گا؟ نبی کی طرف۔ کدھر جائے گا؟ بہت بڑا مسئلہ ہے، کہنے والوں کدھر جائے گا؟ نبی کی طرف، یہ نبی کی اولاد ہے۔ اب سنیں، اب آپ کو صحابہ کا نام سننے کو ملتا ہے، میں ان کی کچھ رشتہ داریاں آپ کو بتاتا ہوں۔ صحابہ کی رشتہ داریاں سنو تاکہ آپ کو پتا چلے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ کا نام ہے ام فروہ۔ کیا نام ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے دماغ میں اگر کسی نے کوئی غلط بات ڈال دی ہے تو وہ آج صاف ہو جائے۔ یہ حضرت ابو بکر الصدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر کے بیٹے قاسم، یعنی یہ حضرت ابو بکر کی اولاد میں ہیں، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی۔ امام جعفر صادق خود فرماتے تھے، ولدتنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے، میری ماں کی طرف سے بھی، دادا بھی اور نانا بھی ابو بکر ہے۔ کیا کرو گے؟ حضرت ابو بکر کی پوتی سے، نواسی سے شادی کیوں کر رہے ہو؟ پوچھنا چاہتا ہوں، دشمنوں کی اولاد سے کی جاتی ہے یا پیاروں کی اولاد سے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اور سنیں،
حضرت ابو بکر کے پوتے قاسم بن محمد اور حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں. کیا ہے یہ رشتے؟ سن لیں. ایران کا بادشاہ یزدجرد کسرا جب ایران فتح ہو گیا، مال غنیمت میں 3 شہزادیاں آئیں، ایران کے بادشاہ کی بیٹی. ان میں سے ایک بیٹی کا لقب شہر بانو. سبحان اللہ. کیا لقب ہے؟ شہر بانو. بانو فارسی میں بیوی کو بھی کہتے ہیں. شہر بانو کیا مطلب؟ یہ پورے جس طرح آپ کے یہاں فرسٹ لیڈی کہا جاتا ہے یا سب سے شہر میں سب سے زیادہ عزت والی، شہر بانو لقب. حضرت عمر خلیفہ ہیں. جب وہ جہاد ہوا اور اگر ان کو مومن نہ مانو تو جہاد نہیں ہوگا. حضرت عمر کو مومن نہیں مانیں گے تو جہاد ثابت نہیں ہوگا، مال غنیمت ثابت نہیں ہوگا. یہ شہزادی آئی، حضرت عمر نے فرمایا یہ شہزادی ہے، کسی شہزادے کو دوں گا. حضرت امام حسین سے ان کا نکاح پڑھایا گیا. آپ نے سبحان اللہ کہا، بھی اور سننا ہے آپ نے. یہ حضرت شہر بانو حضرت امام زین العابدین کی والدہ اور حضرت امام حسین کی ساری اولاد کس سے چلی ہے؟ امام زین العابدین سے. تو اگر اس شہزادی کی حیثیت نہیں مانیں گے، فاروق اعظم کو نہیں مانیں گے، یہ کدھر جائیں گے؟ ثابت کر سکیں گے کچھ؟ میں نے اشارہ بڑی دور کا کیا ہے. یہ حضرت امام زین العابدین کی والدہ. سنا آپ نے؟ اچھا جی. حضرت امام حسین کی ایک بیوی کا نام ہے حفصہ. کیا نام ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت عبد الرحمن کی. حضرت عبد الرحمن کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابو بکر کے. یہ اتنے رشتے حضرت ابو بکر کے گھر میں اہل بیت کے کیوں ہو رہے ہیں؟ پتا چلا آپس میں محبت ہی محبت تھی. حضرت علی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، ایک بیٹے کا نام عمر رکھتے ہیں، ایک بیٹے کا نام عثمان. حضرت امام حسن اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، ایک بیٹے کا نام عمر رکھتے ہیں. پوری امت کو پیغام دے دیا ہمیں پیار ہی پیار ہے. لڑنے والے تم ہو، ہم میں کوئی لڑائی نہیں ہے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی شہزادی جو کربلا میں امام کے ساتھ تھی، یہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی زوجہ ہیں. ان کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کے بیٹے سے ہوا. صحابہ اور اہل بیت کی رشتہ داریاں سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ اور سنیں. حضرت سیدنا امام حسین کی ایک بیوی کا نام ہے لیلہ بنت مرہ. سنا آپ نے؟ کیا نام ہے؟ لیلہ بنت مرہ. ان کی والدہ کا نام ہے میمونہ. لیلہ کی والدہ کا نام میمونہ. جی. اور یہ میمونہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن. کیا مطلب؟ حضرت امیر معاویہ کی بھانجی امام حسین کی بیوی. اس بیوی سے جو بیٹا ہے اس کا نام معلوم ہے؟ حضرت علی اکبر. حضرت علی اکبر کی والدہ حضرت امیر معاویہ کی بھانجی ہے. سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ اور کوئی حوالہ غلط ہو، جس چوک میں چاہو کھڑے کر کے مجھے سزا دے دیں. میں یہ تمام نام شیعوں کی کتابوں سے بھی دکھا سکتا ہوں. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے، لڑنے والوں لڑائی بند کرو، اہل بیت سے بھی پیار کرو، نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرو. یہ گستاخی بے ادبی کا سلسلہ مزید برداشت ہو سکتا نہیں. جو ہوا اس پر اگر آپ توبہ کر لو، آؤ نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرو. ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، صحابہ سے، وہ تو بڑے ہیں، ہم تو ان کے غلاموں سے پیار کرتے ہیں.
اور سنیں، حضرت امیر معاویہ کے بھتیجے ابو القاسم کی شادی حضرت جعفر طیار حضرت علی کے کیا ہے رشتے میں؟ پوچھ رہا ہوں بھائی ہے نا، سمجھ آئی؟ سنیں، حضرت علی کے بھائی جعفر طیار کی سگی پوتی رملہ سے ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ کے بھتیجے کی شادی، اور حضرت علی کے پوتے زید بن حسن کی بیٹی نفیسہ کا نکاح ولید بن عبد الملک بن مروان سے ہوا۔ سن رہے ہیں؟ اتنی رشتہ داریاں، ابھی اور بھی لسٹ ہے، میں صرف اتنی سنا رہا ہوں آپ کو پتہ چلے کہ ہم لوگ اہل بیت سے اور صحابہ سے پیار کرتے ہیں، وہ دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہے، اور اگر ان کو نور نہیں مانیں گے ہمیں سچ نظر دیکھو آپس میں پیار۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس بندہ آیا، پوچھ رہا ہے کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے، حضور کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ وہ کہتی ہیں ابو بکر۔ عورتوں میں ان کی بیٹی حضرت عائشہ۔ دشمنی ہوتی تو کبھی ایسا کہتی؟ اب حضرت عائشہ کے پاس بندہ چلا گیا، اس نے پوچھا نبی پاک کو سب سے زیادہ پیارا کون؟ حضرت عائشہ کہتی ہے حضور کو سب سے زیادہ پیاری اپنی بیٹی فاطمہ۔ مردوں میں فرمایا فاطمہ کے شوہر علی۔ کچھ سمجھ آئی؟ محبت سے نام لے رہے، ایک دوسرے کا پتہ چلا ان میں محبت ہی محبت۔ سنیں میں آپ کو قیس ابن حازم کی روایت، ریاض النظرہ پڑھیں، تاریخ الخلفاء پڑھیں، کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے۔ حضرت ابو بکر حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے، جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں یا جس سے کوئی اختلاف ہوتا ہے؟ حضرت ابو بکر حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ کل قیامت کے دن پل صراط، پل صراط کا نام تو سنا ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز، جہنم کے گڑھے کے اوپر بنا ہے، نیچے آگ جل رہی ہے، کوئی کہتے ہیں 500 سال کا، کوئی ہزاروں سال کا رستہ، اس پہ سے ہر ایک نے، ذرا یہ حدیث سن لیں، روایت سن لیں، توجہ سے سن لیں، نہیں سنی ہے تو پہلی بار سن لیں۔ حضرت ابو بکر حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، کل پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو حضرت علی پروانہ دیں گے۔ پروانے کا مطلب اجازت نامہ، جس مومن کو دیں گے وہی گزرے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی مسکرائے، حضرت ابو بکر کا چہرہ دیکھ کر آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے تو جواب دیا نا کہ حضرت علی پروانہ دیں گے۔ اب حضرت ابو بکر کے لیے حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے اجازت نامہ اسی کو دوں جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے اپنے بابا حضرت ابو بکر سے کہا آپ حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے ہی رہتے ہو، دیکھتے ہی رہتے ہو، دیکھتے ہی رہتے ہو، آپ کی نگاہیں ان کے چہرے پہ ٹکی رہتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر اپنی بیٹی کو کیا جواب دیتے ہیں؟ بیٹا اس لیے دیکھتا ہوں کہ حضور نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پیار ہے یا نہیں؟ اونچی کتنا پیار ہے، اور ہم لڑے نہیں جی، کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صحابی والے ہیں۔ تم کسی کے والے نہیں ہو، تم کسی کے والے نہیں ہو، کیونکہ جو علی والا ہے وہ صحابی والا ہوگا، جو صحابی والا ہوگا وہ علی والا ہوگا۔
اہل بیت کا دامن چھوڑ کے صرف صحابہ کا پکڑو وہ غلط، صحابہ کا دامن چھوڑ کے صرف اہل بیت کا نام لو تو بھی درست نہیں۔ یاد رکھنا اور سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، فیض القدیر علامہ منابی، علماء جانتے ہیں اس کتاب کو، اس میں حدیثیں جمع ہیں۔ علامہ عبدالرؤف منابی فرماتے ہیں فیض القدیر میں، وہ کہتے ہیں کوئی امام اور مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ جو کوشش کر کے مسئلہ معلوم کر کے امت کو بتاتا ہے، وہ مجتہد ہوتا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں اجتہاد کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کوئی امام، دھیان سے یہ جملہ سنیں، کوئی امام اور مجتہد ایسا نہیں گزرا جس نے اہل بیت کی محبت سے بڑا حصہ نہ پایا ہو، اور جب حصہ ملا ہو تو عزت نہ ملی ہو۔ یعنی جس نے اہل بیت سے محبت کی اسی کو دین کے علم کا حصہ بھی ملا اور اس کو عزت و شہرت بھی ملی۔ تو اہل بیت کا دامن چھوڑ کے تو علم نہیں ملتا۔ اچھا ایک امتحان، جو جواب دے دے گا اس کو دعا ملے گی۔ سبحان اللہ۔ علم سکھانے کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں سکھانے کو، اور بھی ایک لفظ ہے، ہاں بالکل صحیح، تعلیم۔ کیا لفظ ہے؟ تعلیم۔ اونچی کہیے گا، سنو پھر اکاڑوی سے ایک بات آ جائے۔ اس تعلیم میں 5 حرف ہیں۔ کتنے؟ 5۔ پہلا حرف تے، آخری حرف، یہ دونوں نکالو، کیا رہ گیا؟ کیا رہ گیا؟ علی۔ تے اور میم بن گیا تم، پیچھے رہ گیا علی۔ علی کی تم میں جگہ ہو تو یہ ہے تعلیم۔ گلی گلی نگر 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 گلی گلی سمجھ آئی؟ حضرت علی کا نام نہ لو، ان کو نہ مانو تو علم کہاں سے آئے گا؟ علی کی تم میں جگہ ہو تو یہ ہے تعلیم۔ لفظ تعلیم میں علی موجود ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور سنیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے دروازے پر آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی کو آپ سب سے زیادہ پیاری تھی، اور مجھے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد تمام لوگوں میں آپ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ سن رہے ہیں؟ بات نہیں کرنی تھی مگر کر رہا ہوں تاکہ شبہ ہو تو دور ہو جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ بکواس کی ہے کہ حضرت عمر حضرت سیدہ کے دروازے پہ گئے، دروازے کو ٹھوکر ماری، پاؤں سے دروازہ ٹوٹ گیا، آگے سیدہ کھڑی تھی، ان کو چوٹ لگی، ان کے پیٹ سے تھی، بچہ ضائع ہو گیا۔ یہ بکواس کچھ لوگ کرتے ہیں، سب کہیں معاذ اللہ۔ جس نے یہ بکواس کی، جس نے لکھی، جس نے کہا، اللہ ان سب کو اپنے جناب سے وہ عذاب دے جو عبرت ہو جائے۔ میرا نام کوکب نورانی اکاڑوی، میرے والد کا نام حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، اس واقعے کو سچا ثابت کرتا ہوں۔ یہ حضرت علی کی غیرت کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ حضرت علی کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، دوسرے صحابہ برداشت کر رہے ہیں، کیسی بات ہے؟ تم لوگوں نے جانا نہیں، حضرت عمر کہہ رہے ہیں مجھے پوری دنیا میں آپ سے زیادہ پیارا اور کوئی واقعہ نہیں سنا ہوا؟ آپ نے کتنی مرتبہ سنا، ایک بار پھر سن لو۔ حضرت امام حسین حضرت
عمر فاروق سے ملنے آئے. حضرت عمر اس وقت خلیفہ ہیں. حضرت امام حسین ان کے گھر آئے. دروازے پہ پہنچے تو حضرت عمر کا اپنا بیٹا کھڑا ہوا تھا, اپنے باپ سے ملنے آیا تھا اور اندر پیغام بھیجا ہوا تھا اس نے. حضرت امام حسین بھی جا کے کھڑے ہو گئے. دھیان سے سننا. وہ دربان اندر سے پیغام لے کے آیا. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو پیغام دیا کہ بیٹا میں اس وقت بہت ضروری کام میں مصروف ہوں, اس وقت مل نہیں سکتا, تم پھر کسی وقت آنا. یہ بات حضرت امام حسین نے سن لی کہ جب اپنے بیٹے سے نہیں مل رہے ہیں تو کوئی بہت ضروری کام ہوگا. تو وہ بغیر پیغام دیے واپس چلے گئے. دربان نے اندر جا کر بتایا کہ جب میں نے آپ کے بیٹے کو آپ کا پیغام دیا, نواسہ رسول آئے تھے, انہوں نے یہ بات سن لی اور وہ واپس چلے گئے. تو حضرت عمر نے کہا سن لی تھی نا, یہ تو نہیں کہا. حضرت عمر نے کہا سن لی تھی نا بات انہوں نے. جب ان کو پتا ہے میں مصروف ہوں, بیٹے سے نہیں مل رہا ہوں, تو پتا چل گیا نا. 44 ملکوں کا فتح کرنے والا فاروق اعظم, حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی, میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا. جس کو نبی نے اللہ سے مانگ کے لیا وہ فاروق اعظم ننگے سر ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے پیچھے گئے. امام حسین کو راستے میں جا کے روک لیا. شہزادے آپ واپس کیوں آ گئے؟ حضرت امام حسین نے کہا آپ اپنے بیٹے سے نہیں ملے تو مجھے کیا ملتے, ضرور کوئی کام ہوگا آپ کا کہ آپ نہیں ملے. تو حضرت عمر کا جواب سنو. حضرت عمر کہتے ہیں شہزادے میں عمر ہوں, عمر اپنے بیٹے کو روک سکتا ہے, نبی کے بیٹے کو نہیں روک سکتا. اور دوسرا مسئلہ, اپنے بال پکڑ کے فرمایا ہمارے سروں پر یہ بال کس نے اگائے ہیں؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں آج کا کوئی ہوتا تو فتویٰ لگاتا, کہتا بال اللہ اگاتا. حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں امام حسین کو, یہ بال کیا مطلب, یہ عزت ہمیں کس نے دی ہے؟ اگر آج میں خلیفہ ہوں تو کس کی برکت سے ہوں, یہ آپ کے گھرانے کی برکت ہے. آپ جب کبھی آئے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں. میرے دوستو, وہ فاروق اعظم کیا ایسا کام کر سکتے نہیں؟ جن لوگوں نے یہ غلط بات مشہور کی ان کو توبہ کرنی چاہیے. میرے دوستو بھائی آپ لوگ سارے توجہ ادھر ہو جاتی ہے, انتظام کرنے والے وہ آپ کو دیکھ کے سارے ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو مہربانی فرمائیں درود شریف پڑھنے کی صحابہ اور اہل بیت حضرت ابو بکر اور حضرت علی مسجد سے نکلے, بچے کھیل رہے ہیں. مدینہ منورہ میں بچے کھیل رہے ہیں. امام حسن بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. حضرت ابو بکر آگے بڑھے, امام حسن کو اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیا. کندھوں پہ بٹھا کے کیا کہا, مجھے اپنے گھر والوں سے نبی کے گھر والے زیادہ پیارے ہیں. اور حضرت امام حسن کو دیکھ کے کہا آپ کی شکل نبی سے ملتی ہے, علی سے نہیں ملتی. حضرت علی مسکرا رہے ہیں. پیار ہے یا نہیں؟ اونچی لڑنے والوں تم ان ہستیوں کو نہیں جانتے. اب دوسرا جملہ سن لیں, یہ صحابی کس کا انتخاب ہے؟ حضور کا صحابی جتنے ہیں 1.25 لاکھ سے زیادہ ہیں, جتنے ہیں ان کو کس نے صحابی کے لیے چنا ہے؟ اللہ نے. اللہ نے جن کو چنا ہے ان کے دل بھی صاف ہیں, ان کے درجے بھی اعلیٰ ہیں, ان کے دلوں میں نبی کی آگ کے لیے کوئی کدورت ہو سکتی. اور نبی کے اہل بیت کی تو پاکی کا بیان ہوا, ان کے تو پاک ہونے کا بیان کیا, تو ان کے اندر میل کہاں سے آئے گی؟ یہ میل ان لوگوں کا حصہ ہے جو آج پیٹتے روتے ہیں. صحابہ بھی پاک ہیں, اہل بیت بھی پاک ہیں, بڑی شان والے ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے.
کعبے میں بیٹھے ہوئے اچانک حضرت امام حسین تشریف لے آئے. مکہ مکرمہ میں کعبے میں بیٹھے ہوئے طواف کر کے بیٹھے ہوئے حضرت ان کی نظر پڑ گئی امام حسین پر. تو انہوں نے جو جملہ کہا، صحابی رسول کا جملہ سن لیں. وہ کہتے ہیں آسمان والوں کے نزدیک زمین والوں میں اس وقت جو درجہ امام حسین کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے، باغ جنت کے ہیں بہرے. کس کے لیے؟ بہرے کا مطلب وہ بہرا نہیں کانوں والا، بہرے فارسی میں کس کے لیے ہیں؟ جو اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. سن رہے ہیں؟ اور سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کی نسبت کا ادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس. یہ ایک حضرت عباس حضرت علی کے بیٹے ہیں، وہ نہیں، یہ نبی پاک کے چچا ہیں. عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل جا رہے ہیں یہ مدینہ میں. سواری پر حضرت ابو بکر حضرت عمر آ رہے ہیں، ان پر بیٹھے ہوئے. نبی کے چچا کو دیکھا، سواریوں سے اتر گئے. نبی کے چچا کو دیکھا، سواریوں سے درجہ مرتبہ کس کا زیادہ ہے میں اس بحث میں آپ کو نہیں ڈالتا. حضرت عمر بڑی شان والے، لیکن کیوں اتر گئے؟ یہ نبی پاک کے چچا. سنا آپ نے؟ حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے حضرت علی ان کے پاؤں بھی چومتے. درجہ حضرت علی کا زیادہ تھا، مگر حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی. کیوں؟ کہ آپ نبی پاک کے چچا. سن رہے ہیں؟ سیر میں بھی ابن عساکر نے بھی اس کو لکھا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے سے تشریف لائے. حضرت ابو ہریرہ نے ان کو ایک جگہ بٹھایا اور اپنے کپڑوں سے، اپنے بعضوں نے لکھا آستین سے، بعضوں نے لکھا امامے سے، واللہ عالم، حضرت امام حسین کے پاؤں صاف کر رہے ہیں. مٹی جو لگ گئی ہے وہ صاف کر رہے ہیں. حضرت امام حسین نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کیا کر رہے ہو ابو ہریرہ؟ حضرت ابو ہریرہ کا جواب سننا چاہتے ہیں؟ سناؤں؟ دل کے کانوں سے سننے والا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جتنے فضائل آپ کے مجھے معلوم ہیں لوگوں کو معلوم ہو جائے تو آپ کا پاؤں کوئی زمین پہ نہ لگنے دے، سب کندھوں پہ اٹھائے گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اعلان سیدنا صفی عبد الوہاب شاہ جیلانی. یاد رکھنا وہ صحابی ہے، لیکن کتنا ادب کر رہے ہیں. ان دونوں شہزادوں کو دیکھتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے. نبی پاک کی صورت بن کے آتی تھی سامنے. آج ہمیں کوئی خیال اونچی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں. یہ کون ہے؟ صحابی. اونچی صحابی. ان کا کوئی نام لیتا تھا تو ان کو اچھا نہیں لگتا. ان کے لقب سے پکارتے تھے یہ خوش ہو جاتے تھے. ان کو عبداللہ بن مسعود کہہ کے پکارے تو خوش نہیں ہوتے تھے. ان کو صاحب النعل کہا جاتا تو خوش ہو جاتے ہیں. نعل کہتے ہیں جوتی کو. جب نسبت ہو جائے نبی کی طرف تو صرف جوتی نہیں، مبارک جوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، یہ حضور کے قدموں سے مبارک جوتیاں لے کے ایک دائیں آستین میں ڈالتے تھے، ایک بائیں آستین میں ڈالتے تھے. کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ کوئی میل لگی ہوگی، یہ لگا ہوگا، وہ نہیں. حضور کے ساتھ رہتے، جب حضور تشریف لے جانے لگتے یہ پاؤں میں جوتیاں رکھ دیتے تھے. تو ان کو جوتیوں والا کہتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے. نام لیتے تھے تو خوش.
ان کا ایک فرمان سناؤں؟ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں 1 سال کی نفلی عبادت سے اہل بیت کی 1 دن کی محبت افضل ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے گھڑی نہیں دیکھی تھی، دیکھ لیا، جلدی سمیٹ دوں گا، ابھی تک نظر نہیں پڑی تھی، ابھی نظر پڑی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدائن فتح ہو کے مال غنیمت آیا. مال غنیمت جب آپ کافر سے مقابلہ کریں تو وہ جو سامان ان کا ہوتا ہے وہ جب مل جائے آپ کو تو مجاہدوں میں بانٹا جاتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. کافروں سے جنگ ہو، ان سے مال ملے، وہ مال. ہاں، آپ کی حکومت جو آپ سے چھین رہی ہے انہوں نے مال غنیمت سمجھا ہوا ہے، تو آپ کو مسلمان ہی نہیں ہوتے، اسی لیے لوٹ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ کرانا نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ ایسے ظالم حکمرانوں سے بچائے. توجہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مال آیا. مدینے میں پہاڑ بن گئے، اتنا سامان، سونا چاندی کپڑے چمڑا چیزیں، اتنا مال آیا، پہاڑ بن گئے. حضرت عمر تقسیم کرنے بیٹھے. سبحان اللہ. سیدنا امام حسن آئے. سبحان اللہ. امیر المومنین ہمارا حصہ. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اعلی الراس والعین، اس کا مطلب سر آنکھوں پر. آپ کا آنا سر. ان کو 1000 پیش کیا، وہ خوشی خوشی تشریف لے گئے. حضرت امام حسین آئے، امیر المومنین ہمارا حصہ. آپ نے ان سے بھی کہا سر آنکھوں پر 1000 دے دیا. آپ کا بیٹا پاس کھڑا ہوا تھا، عبداللہ نام ہے، صحابی ہے، محدث ہے، مجاہد ہے. محدث بھی، بہت ساری حدیثیں ان سے مروی، اور جہاد بھی کئی مرتبہ کیا. حضرت امام حسین نے ایک روایت کے مطابق 500، ایک روایت کے مطابق 100 اس کو دیا. حسنین کو کتنا؟ بیٹے کو کتنا؟ 500 یا 100. بیٹے نے کہا بجان میں بہت پرانا مجاہد ہوں، حسنین کریمین اس وقت بچے تھے، میں اس وقت سے جہاد میں حصہ لے رہا ہوں، میری خدمات بڑی ہیں. آپ نے ان کو 1000 مجھے 100. تو فاروق اعظم آگے سے یہ نہیں کہتے کہ میں خلیفہ ہوں، بادشاہ ہوں، میری مرضی. نہیں، کیا فرمایا؟ کیا تیرے نانا رسول اللہ ان کی برابری کرتا؟ وہ نبی کے شہزادے ہیں، ہم ان کی برابری. ان کی خالہ، ان کی دادی، ان کی نانی کون ہے تجھے پتا؟ ہم ان کی برابری. یہ بات سننے والا کوئی شخص تھا، وہ وہاں سے اٹھا اور حضرت علی کے دروازے پہ چلا گیا، اور حضرت علی کو جا کے ساری بات سنا کہ آپ کے بیٹے آئے، حضرت عمر نے اس طرح دیا، اس کے بعد ان کا اپنا بیٹا آیا، انہوں نے یہ جواب دیا. حضرت علی نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عمر بن خطاب سراج اہل الجنہ، اہل جنت کا آفتاب ہے، چراغ ہے. حضرت علی کو کوئی دشمنی ہوتی تو ایسی بات سناتے؟ اس بندے نے یہ حدیث سن کر وہاں سے چلا، پھر حضرت عمر کے پاس آ گیا. وہ لگائی بجائی نہیں کر رہا تھا، یہ نہ سمجھنا ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر، امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہو رہی تھی. وہ حضرت عمر کے پاس آیا اور یہ حدیث سنائی. حضرت عمر نے سارا کام چھوڑا، 6 آدمیوں کو ساتھ لیا، حضرت علی کے دروازے پہ چلے گئے. اے ابو تراب، اے ابو الحسن،
کیا آپ نے یہ حدیث سنائی؟ فرمایا ہاں سنائیے، میں نے خود نبی سے سنی ہے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے لکھ دیں، اپنے ہاتھوں سے مجھے لکھ دیں۔ حضرت علی نے فرمایا میں لکھ دیتا ہوں۔ حضرت علی نے لکھ دی۔ حضرت عمر نے وصیت کی یہ میرے کفن میں میرے ساتھ کفن کر، یہ علی کی گواہی ہے، نبی کا فرمان، علی کی گواہی۔ کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے۔ آخری باتوں پہ آتا ہوں۔ حجر اسود کو حضرت عمر نے چوما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں چومتے ہیں؟ کہ نبی نے چوما، پتھر ہی ہے نا، مگر نبی کے لب لگ گئے۔ حضرت عمر نے چوم کر کہا اے حجر اسود، حجر پتھر کو کہتے ہیں، اسود کالے کو کہتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا یہ پتھر جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، سنا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جب زمین پر آیا تھا بہت چمکدار سفید تھا، لوگوں کے گناہ دیکھ کے کالا ہو گیا، لوگوں کے گناہ دیکھ کر۔ اچھا کوئی مجھے بتائے مکہ میں حدود حرم کتنا ہے؟ صحیح کہا کسی نے، کیا کہا؟ 9 میل، بالکل چاروں طرف 9 میل حدود حرم ہے، وہاں پر نماز پڑھے ایک نماز کا ثواب۔ پتہ ہے یہ حدود حرم کیسے طے ہوئی ہے؟ یہ حجر اسود کی روشنی جہاں تک گئی وہ حدود حرم۔ جب جنت کے ایک پتھر کی اتنی روشنی ہے، جنت کے مالک نبی کی کتنی روشنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اعلان سیدنا صفی عبد الوہاب شاہ جیلانی۔ یہ نور مانگتے نہیں، جب مانگتے نہیں تو مانگتے نہیں، جب مانگتے نہیں تو ملتا نہیں، مانگتے نہیں تو مانگتے نہیں، جب مانگتے نہیں تو ملتا نہیں۔ اور ہم جھولی پھیلا کے کہتے ہیں میں گدا تو ہر دے پیالہ، دے پیالہ۔ مانگنا بھی ہر کسی کو نہیں آتا۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور جو گدا دے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا۔ اور ہم تو آگے بڑھ کے اعلیٰ حضرت ترجمانی کر رہے ہیں، آقا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس کو، حجر اسود کو چوم کر کہا تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوما۔ پاس حضرت علی کھڑے، سبحان اللہ۔ حضرت عمر کے ساتھ کون کھڑے؟ حضرت علی نے کہا امیر المومنین یہ نفع دے گا، سبحان اللہ۔ یہ نفع دے گا۔ کیا مطلب؟ حضرت عمر کے علم میں وہ بات نہیں تھی، حضرت علی ان کی کوئی شان نہیں چڑھا رہے، بلکہ جو بات ان کے علم میں نہیں تھی وہ سنا رہے۔ فرمایا یہ نفع دے گا،
میں نے نبی پاک سے سنا کل قیامت کے دن اس کو ہونٹ ملے گی. یہ حجر اسود جو چومتے ہیں نا کس نیت سے چوم رہے ان کا ان کے والد کا نام لے کے گواہی دے گا. حاجی گلشن الہی صاحب نے بڑے حج کیے ہوں گے ماشاءاللہ. اللہ اور کرائے, ہمیں بھی کرائے کیونکہ ان کے نام کے ساتھ حاجی لگا ہوا ہے تو حج تو کیا ہوا ہے. حاجی صاحب اگر موقع ملا تھا حجر اسود کو چومنے کا تو بتائیں. حجر اسود کو چومنے سے پہلے اپنا نام بتایا تھا آپ نے؟ میرا نام گلشن الہی ولد حیدرآباد سے آیا ہوں, محبت سے چوم رہا ہوں, محبت سے چوم رہا ہوں. کہا تھا نہیں, مطلب چوم رہے تھے تو یہ کہا کہ محبت سے چوم رہا ہوں نہیں کہا, مگر حجر اسود ان کا نام جانتا ہے, یہ کس کے بیٹے ہیں یہ جانتا ہے, کس نیت سے چوم رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے. نیت دل میں ہوتی ہے نا وہ بھی جانتا ہے. اور جسے نبی کے لب لگ گئے جب اس کا علم اتنا ہے اور نبی کا علم کتنا ہوگا. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سب سے اولا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے آگے سے کیا کہا یہ بات سنانی تھی آپ کو. جب حضرت علی نے کہا نا کہ یہ نفع دے گا قیامت کے دن اس کو لب ملیں گے یہ گواہی دے گا, تو حضرت عمر نے کہا اللہ وہ وقت نہ لائے کہ علی میرے ساتھ نہ ہو. جہاں علی نہ ہوگا وہاں ہلاکت ہے. وہ وقت نہ ہو کہ ابو الحسن ساتھ نہ ہو. حضرت عمر چاہ رہے علی ساتھ رہے اور تم جدا کرنا چاہ رہے ہو تو جدا کرنے والوں خود جدا ہو جاؤ گے. وہ اکٹھے ہیں, وہ اکٹھے کو کوئی جدا کر سکتا. میرے دوستوں اور بزرگوں, آخری جملے, ہمیں صحابہ کا بھی ادب کرنا ہے, اہل بیت کا بھی. بے شک ان دونوں میں پیار ہی پیار ہے, ان دونوں میں پیار. حضرت علی بھی نبی کے پیارے, صدیق اکبر بھی نبی کے, فاروق اعظم بھی نبی کے پیارے. میں نے آپ کو خلاصہ عقیدہ سب بتا دیا. جو صحابہ کے بارے میں نامناسب بات کہے وہ ہمارا نہیں, جو اہل بیت کے بارے میں نامناسب بات کہے وہ بھی ہمارا نہیں. ہم نے ان دونوں کا دامن چھوڑنا نہیں. اللہ ہمیں ان سے وابستہ رکھے. ان کی محبت ہم پر لازم ہے کیونکہ یہ نبی کے قریب ہیں. نبی نے صدیق اکبر کو ساتھ سلایا, فاروق اعظم کو ساتھ سلایا. وہ ایک شیعہ شخص آیا, بہت پرانی بات, سینکڑوں برس کی. اس نے ایک عام آدمی کو پکڑ لیا. عام آدمی کو پکڑ کے کہنے لگا تم کبھی کربلا گئے ہو؟ کیا بات ہے؟ تو وہاں امام حسین آرام فرما ہے. ہاں بالکل. ان کا جہاں اہل بیت کے امام آرام فرما ہوں, 40 گز ادھر 40 گز ادھر, یا 400 گز ادھر یا 400 گز ادھر, یا 40 میل ادھر یا 40 میل ادھر, جو بھی دفن ہو جائے وہ بھی بخشا جاتا ہے. سنی نے کہا بہت اچھی بات, امام حسین کے 40 گز ادھر 40 گز ادھر یا 40 میل ادھر 40 میل ادھر کوئی دفن ہو جائے بخشا جائے, تو جو نبی کے ساتھ دفن تحقیق. ہمارے پڑوس میں ایک شیعہ ذاکر, انہوں نے کہیں
قریب گھر لے لیا. والد صاحب کو انہوں نے فون کیا کہ میں آپ کا پڑوسی ہو گیا ہوں. پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے تو ذرا خیال رکھیے گا. والد صاحب نے کہا آپ نبی کے پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں, میں آپ کے پڑوسی. تو ہم پیار والے ہیں, ہمیں لڑوانے کی کوشش نہیں. ہمیں اہل بیت بھی پیارے, صحابہ بھی پیارے. آخری بات, جو ان کے بارے میں اچھا نہیں کہہ سکتا چپ رہے. اچھا نہیں کہہ سکتا, زبان کھولو گے تو بیڑا غرق. چپ رہو گے تو جو اندر ہے وہ اللہ کے سامنے جا کے کھلے گا, وہاں فیصلہ. یہاں اگر زبان کھولو گے تو ہم برداشت نہیں کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدوں پر ثابت قدم رکھے, ان کو عطا برکت دے. میں حیران, 9 روزہ جشن منا رہے ہیں, پبلک سے کچھ نہیں, سارا خرچہ بھی خود کرتے ہیں. سب کے عرس مناتے ہیں, بیٹے کو عالم بنا رہے ہیں. اللہ ان کو اور برکت دے. اور جتنے آئے ہو سخی کے دربار پر, سارے سخی سے جو ملے جھولیاں بھر کے جاؤ. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. سب تشریف رکھیں, محفل جاری رہے گی.